2018 میں میاں نواز شریف پر مقدمے چل رہے تھے۔ شاہد حقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں عروج پر تھی اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پروفائلنگ کے لیے ملک بھر کے بزنس مینوں، صحافیوں اور سیاستدانوں سے ملاقات کر رہی تھی۔ میں بھی ایک ایسے ملاقات میں شریک تھا جس میں ملک کی اہم شخصیت نے انکشاف کیا۔ میاں نواز شریف 1994 میں $5 ملین ملک سے باہر بھجوائے تھے۔ یہ رقم ڈائیوو کمپنی نے موٹر وے کے ٹھیکے میں بطور رشوت دی تھی۔ میاں صاحب نے اس رقم میں سے $3.5 ملین عزت بیگوچ کو بھجوا کر بوسنیا کی سول وار میں کنٹریبیوٹ کیا تھا، جبکہ باقی رقم سے لندن میں فلیٹس خریدے گئے تھے۔ مجھے بتایا گیا عزت بیگوچ کو یہ رقم شاہد حقان عباسی دے کر آئے تھے۔ لندن کے فلیٹس بھی انہوں نے خرید کر دیے تھے اور ڈائیوو کمپنی کے مالک کم ویو چونگ سے رقم بھی عباسی صاحب نے لے کر دی تھی، کیونکہ مالک کا بیٹا امریکہ میں عباسی صاحب کا کلاس فیلو تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کیونکہ یہ اعلیٰ ترین منصب سے بتائی گئی تھی اور اس میں 2 وزیر اعظم ملوث تھے۔ میاں نواز شریف مقدمات کا سامنا کر رہے تھے، جبکہ شاہد حقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ یہ انفارمیشن میرے ذہن میں گاٹھ بن کر رہ گئی تھی۔ عمران خان نے بھی ایک آدھا میٹنگ میں اس کا ذکر کیا۔ بہرحال چند دن قبل میں نے اس کا ذکر شاہد حقان عباسی سے کیا تو انہوں نے کہا لگا کر جواب دیا، یہ انفارمیشن ٹھیک ہے لیکن بات غلط ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ یہ بولے ہم نے عزت بیگوچ کو واقعی رقم دی تھی۔ میاں صاحب کو فلیٹس کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا اور ڈائیوو کمپنی کے مالک کا بیٹا نہیں، بیٹی میری کلاس فیلو تھی، مگر یہ الزام 100% غلط ہے۔ میں نے ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا یہ بات کافی یا لنچ پر ہو سکتی ہے۔ میری ان کے ساتھ کافی پر ملاقات طے ہو گئی اور ہم نے 3 گھنٹے بلو ایریا کی ایک کافی شاپ میں گفتگو کی۔ میرا پہلا سوال عزت بیگوچ کے $3.5 ملین سے متعلق تھا۔ یہ ہنس کر بولے آپ کو بتانے والوں نے غلط بتایا تھا، یہ رقم $3.5 ملین نہیں $8.5 ملین تھی اور یہ میں نے نواز شریف کے ساتھ بوسنیا جا کر عزت بیگوچ کو دی تھی۔ یہ رکے اور پھر بولے بوسنیا میں 1992 میں جنگ شروع ہوئی۔ سربیا کے صدر سولبودن ملاسوچ نے بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ مجھے ایک دن سرتاج عزیز نے بلایا اور کہا بڑے میاں صاحب یعنی میاں محمد شریف اور ان کے دوستوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے رقم جمع کی ہے، یہ چاہتے ہیں آپ یہ رقم عزت بیگوچ کو پہنچا دیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میاں شریف سے ملاقات ہوئی اور مجھے انہوں نے $8.5 ملین کا کیشیئر چیک دے دیا۔ میں نے پوچھا یہ چیک کس بینک کا تھا؟ یہ بولے یہ ابوظہبی کے کسی بینک کا تھا اور کیشیئر چیک تھا، اسے کوئی بھی بینک سے کیش لے سکتا تھا۔ میں نے لفتانسا ایئر لائن کی سیٹ بک کرا لی۔ میں رخصت ہونے لگا تو میاں شریف کا پیغام آیا نواز شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کو فرینکفرٹ میں ملیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر، میں فرینکفرٹ پہنچا اور ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ میں نے پوچھا آپ کتنے لوگ تھے؟ یہ بولے ہم 4 تھے، میاں صاحب، میں، خیام کیسر اور نادر چودھری۔ ہم فرینکفرٹ سے زیگرب پہنچے۔ ایئرپورٹ ویران اور جنگ زدہ تھا۔ ہم بڑی مشکل سے شہر آئے اور ہوٹل میں 4 کمرے لیے۔ ہمارے علاوہ پورا ہوٹل خالی تھا۔ ریسٹورانٹ اور کافی شاپس بند تھیں۔ ہم حلال کھانا تلاش کرتے ہوئے اسلامک سینٹر پہنچے۔ ہمیں وہاں $80 میں ایک مرغی ملی۔ ہم چاروں نے بڑی مشکل سے پیٹ بھرا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں مسجد کے نیچے اچانک میوزک کی آواز آنے لگی۔ امام صاحب سے ان آوازوں کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولے ہم نے مسجد کے نیچے ڈسکو بنا رکھا ہے۔ امام صاحب نے وضاحت کی ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں عیسائیوں کے کلبز میں جاتے تھے، ہم نے انہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے مسجد کے نیچے نائٹ کلب بنا دیا، یہ اب یہیں خرمستیاں کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ہم نے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اگلے دن جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچے۔ سراجیو کے لیے وہاں کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ ہم بڑی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں ایک کارگو جہاز آیا، وہ رن وے پر اترا اور اس میں سے درجنوں لوگ اتر کر لانچ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمیں سیکورٹی گارڈز نے اشارہ کیا آپ لوگ دوڑ کر اس جہاز میں گھس جاؤ اور ہم بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ C-130 ٹائپ جہاز تھا، سیٹس کی جگہ بینچ لگے ہوئے تھے۔ ہم بہرحال جہاز میں پنس پسا کر بیٹھ گئے۔ عملے نے ہم سے $200 فی کس لے لیا۔
جہاز اڑا اور یہ 3 گھنٹے میں بڑی مشکل سے میزائلوں سے بچتا بچاتا سراجیو ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوگا، آپ نے اس 1 منٹ میں جہاز سے اتر کر دوڑ کر لانچ کی طرف پہنچنا ہے۔ جہاز رن وے پر رکا، دروازے کھلے اور ہم نے دوڑ لگا دی۔ ہم بڑی مشکل سے گولیوں اور میزائلوں سے بچتے ہوئے لانچ تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایئرپورٹ نیٹو فورس کے قبضے میں تھا۔ درجہ حرارت -26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ دور دور تک برف پڑی ہوئی تھی، ہیٹنگ اور بجلی دونوں نہیں تھی۔ ایئرپورٹ سے شہر جانے کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا۔ راستے میں سرب فوجیوں کے مورچے تھے اور وہ راہگیروں اور گاڑیوں کو گولوں سے اڑا دیتے تھے۔ ہم لانچ میں پریشان اور اکیلے بیٹھے تھے۔ اس دوران وہاں ایک بختربند گاڑی آئی اور اس میں سے ایک خوبصورت خاتون اتری۔ وہ انٹرنیشنل صحافی تھی۔ نادر چودھری نے اسے بتایا ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے، ہم شہر جانا چاہتے ہیں۔ خاتون نے ہمیں پیشکش کی، آپ مجھے وزیر اعظم کا انٹرویو کرا دیں اور میں آپ کو شہر پہنچا دیتی ہوں۔ ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ گاڑی میں بیئر کے درجنوں باکس پڑے تھے۔ خاتون نے مجھ سے کہا، میں جہاں گاڑی روکوں تم فوراً بیئر کا باکس اٹھا کر گاڑی سے باہر لٹکا دینا۔ میرے پاس انکار کرنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ خاتون ایئرپورٹ سے نکلی، راستے میں سرب فوجیوں کا قبضہ تھا۔ خاتون ہر چیک پوسٹ پر رکتی تھی، مجھے اشارہ کرتی تھی اور میں شیشہ نیچے کر کے باہر کھڑے سرب فوجی کو بیئر کا باکس پکڑا دیتا۔ یوں ہم بیئر تقسیم کرتے ہوئے شہر کی مین سڑک پر آ گئے۔ خاتون سربوں کے گولوں اور گولیوں سے بچنے کے لیے زگ زیگ میں گاڑی چلا رہی تھی۔ سڑک پر اس وقت ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا اور ہمارے اوپر گولیاں برس رہی تھی۔ ہم بہرحال ہر قسم کے حادثے سے بچتے بچاتے عزت بیگوچ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ خاتون نے ہمیں اس کے گیٹ پر پھینکا اور خود زگ زیگ میں گاڑی چلاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ ہمیں دیکھ کر بوسنیا کی فوج نے رائفلیں تان لی۔ شاہد حقان عباسی کا انداز ڈرامائی اور مقناطیسی تھا۔ میرے لیے ان کا اسٹوری ٹیلنگ کا یہ آرٹ نیا تھا، لہٰذا میں حیرت سے انہیں دیکھتا اور سنتا چلا گیا۔ وہ رکے اور لمبی سانس لے کر بولے، ہم نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے اور ہم عزت بیگوچ کو امدادی چیک دینے آئے ہیں۔ وہ آخر میں ہمیں ہانکتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کے اندر لے گئے۔ ہیڈ کوارٹر میں ہیٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ عزت بیگوچ کے کمرے میں بھی صرف ایک بلب جل رہا تھا اور وہ -26 ڈگری سینٹی گریڈ میں 3-4 اوور کوٹ پہن کر بیٹھا ہوا تھا۔ دفتر میں ٹوٹی کرسیوں کے علاوہ کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ہم باتھ روم گئے اور وہ انتہائی گندا اور بدبودار تھا۔ مدت سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی، ہر طرف بو پھیلی ہوئی تھی۔ عزت بیگوچ نے ہمیں کافی دی۔ ہمارے کپوں میں ایک گھونٹ کافی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا ہمارے پاس اس سے زیادہ کافی بھی نہیں ہے۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ اس نے ہمیں نماز جمعہ کی پیشکش کی، ہم نے قبول کر لی۔ اس نے ہمیں پانی کا آدھا گلاس دے دیا۔ اس کا کہنا تھا آپ کو اسی سے وضو کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ ہم بہرحال اس کے ساتھ ملٹری کانوائے میں سراجیو کی جامع مسجد پہنچ گئے۔ عزت بیگوچ نے ہمیں راستے میں بتایا ہم بے دین اور اسلام سے دور تھے۔ سربوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے نماز پڑھنا سیکھی۔ ہم اس سے پہلے صرف نام کے مسلمان تھے۔ ہم مسجد پہنچے تو ہمیں پوری مسجد میں ایک بھی پورا انسان نہیں ملا۔ جنگ سب لوگوں کے اعضاء نگل گئی تھی، کسی کا پاؤں نہیں تھا اور کوئی ہاتھ، ٹانگ اور آنکھ سے محروم تھا۔ پوری مسجد ادھورے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ نمازیوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلا تو لوگ عقیدت سے ہمارے ہاتھ چومنے لگے۔ ہم نے اندازہ لگایا نمازی عزت بیگوچ سے پرہیز کر رہے ہیں۔ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسے اپنی مصیبتوں کی وجہ سمجھتے تھے۔ ہم نے بہرحال جیسے تیسے انتہائی سردی میں نماز مکمل کی اور عزت بیگوچ کے ساتھ واپس چل پڑے۔